الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آئیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 70 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، تو یہ کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ یعنی وعظ کہتے ہیں نصیحت کرنا، تنبیہ کرنا، آخرت کا خوف دلانا، موت کی یاد دلانا، لوگوں کو نیک عمل کی ترغیب دلانا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، یہ جو ہے ان کو لوگ کہتے تھے کہ ہر روز ہمیں جو ہے کوئی نصیحت کی بات سنایا کریں تاکہ ہمارے دل پہ اس کا اثر ہو، ہم نیکی کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ اس لیے میں نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، تو اس لیے میں تمہاری جو ہے فرصت کا وقت دیکھتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو یہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس سے آپ کا نام جو ہے ثابت ہوتا ہے، انا قاسم، یعنی میں بانٹنے والا ہوں، یعنی تقسیم کرنے والا ہوں، اسی لیے ہمارے نبی کا ایک نام جو ہے قاسم بھی ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے دین کا جو ہے سمجھ آ جاتی ہے، وہ دین پہ عمل شروع کر دیتا ہے، علم و عمل میں اس کی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی علم کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا، یعنی جو علم کا اوریجنل سورس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، علم کا جو اوریجنل سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہ امت اللہ کے حکموں پر قائم رہے گی، اور جو یعنی کوئی بھی اگر انہیں مخالفت کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے، تمام عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے اس حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ میں عرض کر دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ یعنی مومن کی جو مثال ہے وہ درختوں میں کھجور کی سی ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ حدیث سنی تھی کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور وہ جو ہے بالکل یعنی سیدھا رہتا ہے، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہ اپنے پھل بھی دیتا ہے، تو وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے،
ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ حدیث نمبر 73 ہے۔ ویسے حسد جائز نہیں ہے، کسی کے پاس بھی کوئی نعمت ہے اس کے بارے میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو صورتیں بتائی ہیں۔ یعنی حسد سے مراد یہاں رشک کرنا ہے، یعنی اس شخص پہ ہم رشک کر سکتے ہیں۔ کون؟ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دنیا دیا ہے اور وہ صبح شام یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا کے شخص کے بارے میں فرمایا جس سے حکمت کی دولت ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ قاضی ہے یا وہ ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت دی ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67، یہ آیت ہم نے کل پڑھ لی تھی، لیکن چونکہ یہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو اسی کو ہم آج سے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، اتتخذون کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزوا مذاق، قال اس نے کہا یعنی موسیٰ نے، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اب ہوا کیا کہ ایک واقعہ تھا جس کا شارٹ بیان ہم نے سنا تھا، آج ہم دوبارہ بھی اس کا شارٹ بیان سن لیتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا یہ ہم سن رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعے ایک ایک آیت میں تقریباً کمپلیٹ واقعات یا ان کی جو شارٹ ڈیٹیل ہے جو کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے مشہور واقعات تھے وہ بیان کیے گئے تھے۔ آج جس آیت کا ذکر ہے یہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، یعنی ایک شخص تھا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، یعنی کہ کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بھتیجا اس کے پاس تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے۔ بالآخر بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ یعنی واقعہ جو ہے ایک عجیب واقعہ تھا بنی اسرائیل میں، ہمیں معلوم ہے یعنی عام جو انسانی معاملات ہیں، دنیا کے ظاہری اسباب ہیں، ان سے ہٹ کے جو واقعات ہیں یہ بنی اسرائیل میں دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو ملے ہیں۔ ہم نے کل بھی سنا کہ کیسے یعنی کہ وہ ان کی شکلیں مسح ہو گئیں، وہ بندر بن گئے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا گیا، آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، ان پہ ابر کا سایہ رہتا تھا۔ یعنی ایسے واقعات تھے جو کہ عام روٹین سے انسان کے جو ظاہری اسباب ہے دنیا کے ان سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ایک شخص جو ہے فوت ہو گیا، اس کا کسی نے قتل کر دیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے۔ تو حکم ہوا اللہ کی طرف سے گائے ذبح کی جائے، اس کا ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ مقتول کے جسم پہ ہلکا سا مارا جائے جس سے وہ اٹھ جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے وہ قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کو اس پہ کیا رویہ تھا وہ آگے کی آیتوں میں آتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ آگے سنتے ہیں آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا اپنا رب، یبینہ یبیننا بتلائے ہمیں، ماہیا کیسی ہے، قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بقرہ وہ گائے، لا فارد نہ بوڑھی، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر، عوان جوان، بین ذالک درمیان اس کے، ففعلوا پس کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. یعنی دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا جب انہیں کہا گیا ایک گائے ذبح کر دو، اسے مراد یہی تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے اپنی مشکلات خود ہی بڑھانے کے لیے کہا کہ ہمیں تو اس طرح سے رب فرماتا ہے تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے گائے کس طرح کی ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے خود اپنے اوپر ایک سختی لینا چاہی، خود اس طرح کی ڈیٹیل پوچھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اوسط عمر کی ہو. اور پھر فرمایا گیا جو تمہیں کہا ہے یہ کرو. لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل کا کیا رویہ تھا؟ آیت نمبر 69، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا انہوں نے کہا دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنا رب، یبین لنا وہ ہمیں بتلا دے، ما لونها کیسا ہو اس کا رنگ، قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرہ ایک گائے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا، لونها اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی، الناظرین دیکھنے والے کو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے اور یہ پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے سوال پہ سوال کیے. پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، پھر پوچھا کہ یعنی کیا واقعی اللہ نے آپ کو کہا ہے گائے ذبح کرو، یعنی انہوں نے پوچھا کہ مذاق تو نہیں کر رہے، پھر پوچھا کہ نہیں گائے کیسی ہونی چاہیے، بتا دیا گیا. پھر مزید ڈیٹیل پوچھی کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو پھر اس پہ شریعت میں مزید ان پہ ایک حکم لگایا گیا کہ اب وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور رنگ بھی ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، یعنی خوبصورت وہ دکھتی ہو. آیت نمبر 70، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا انہوں نے کہا دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبینا وہ بتلا دے، لنا ہمیں، ماہیا وہ کیسی، انا کیونکہ، البقر گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا، علینا ہم پر، وانا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ یعنی شک ہو گیا ہے، انہوں نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. اب دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، انہوں نے سوال پہ سوال کیے، جو ہے اس کا پوچھا کیسی ہو، بتایا گیا ایسی ہو جو نہ یعنی حل اس نے کبھی، جیسے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا، نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اوسط عمر کی ہو. پھر بتایا گیا رنگ کیسا ہو، رنگ بتا دیا. کیا کہا نہیں ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، آپ اللہ سے کہیں کہ ہمیں صاف صاف کلیئر بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو. آئیے سنتے ہیں اگلی آیت، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرہ گائے، لا ذلول نہ سدی، تثیر جو تتی، الارض زمین، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی، الحرث کھیتی، مسلمہ بے عیب، لا شیعتا نہیں کوئی داغ، فیہا اس میں، قولو وہ بولے، الآن اب، جئتا تم لائے ہو، بالحق ٹھیک بات، فذبوحا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادو اور لگتے نہ تھے، یفعلون وہ کریں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ ایسی گائے ہے جسے خدمت نہیں لی جاتی، جو زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے سختی پہ سختی بڑھائی، شریعت کے حکم مزید فرمائے، پھر پوچھا کہ اب ہمیں مزید ڈیٹیل بتائی جائے کہ وہ کس طرح کی ہوگی، رنگ بھی بتا دیا گیا، اس کی عمر کس طرح کی ہوگی وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا مزید ڈیٹیل بتائی جائے، تو بتایا گیا کہ وہ کہتا ہے ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی۔ تو آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں، یہاں پہ مکمل واقعہ جو ہے آ جائے گا۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی اور معبود کو نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھ رہے تھے اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یعنی ہم ایک پہلے بھی واقعہ جو ہے پڑھ چکے ہیں سامری کا، جو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 روز کے لیے بلایا کوہ طور پہ، تو پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑے کو انہوں نے خود آرٹیفیشل بنایا، اس میں سونا وغیرہ ڈال کے، اور انہوں نے اس کا بچڑا بنایا اور انہوں نے اس کو معبود بنا لیا۔ تو ان کے دل سے واقعی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تھا کہ وہ گائے کی قربانی کریں، کہ واقعی اب ان کے دل سے یہ شرک کا جو مرض ہے کہ انہوں نے گائے کو خدا اور کچھ اس کا اختیار سمجھا ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ اس کے گائے کی ہم تعظیم کریں تو اس میں، یا اگر ہم ذبح نہیں کریں گے تو کوئی ہمارا اچھا برا ہو جائے، یعنی اس طرح کا ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تھا کہ وہ عقیدے میں کتنے پختہ ہیں۔ یہ امتحان بہت کڑا تھا، دل میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اسی قسم کی سنہری گائے پر جس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتایا گیا ہو کہ اسے ذبح کرو۔ واقعے میں بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ جس طرح انہوں نے ٹالنے کے لیے نہیں ہیلے بہانے کیے تھے کہ ہمیں مزید ڈیٹیل بتائی جائے کس طرح کی ہوگی، کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اتنی انہوں نے ڈیٹیل مانگی تھی تو اس سے کیا ہے وہ اپنے لیے شریعت کے حکم ہی بڑھاتے گئے، یعنی اس طرح کی انہوں نے اپنے لیے ہی سختی میں اضافہ کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایسی گائے جس شخص کے پاس تھی، ایک لڑکے کے پاس تھی، اور اس نے جو ہے یہ فرمایا تھا کہ یہ میں اس قیمت پہ یہ گائے اپنی بیچوں گا کہ مجھے اس کی جو کھال ہے، جو اس کی کھال اترے گی اس میں سونا بھر کے دیا جائے، یعنی کمپلیٹ بھرا جائے اس کو سونے سے، جتنا اس میں آتا ہے اس کے عوض مجھے یہ گائے دی جائے۔ اور اس کے عوض جو ہے انہوں نے پھر اتنی اپنے اوپر سختیاں خود لے کے شریعت کی، اس کے عوض انہوں نے وہ گائے حاصل کی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر جتنے باتیں پوچھی، سوالات پوچھے فضول، تو انہوں نے اپنے لیے سختی کی، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ دین میں فضول سوالات سے گریز کیا جائے، کیونکہ شریعت میں یہ نہ ہو کوئی چیز جو کہ جائز ہو لیکن ہمارے سوالات پوچھنے کے بعد اور اس طرح کے فضول چیزیں پوچھنے کے بعد جو جائز چیز کو بھی ہم اپنے لیے مشکل بنا لیں۔ اور دوسرا یہ کہ گائے کی یہاں پہ عبادت اور عبادت پرستی اور جو وہ ہے آج بھی دیکھا جائے تو صدیاں گزر گئیں لیکن گائے پرست لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی،
فَدَّرَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپاتے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم میں سے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ تو وہ فیصلہ کیسے ہوا گیا اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 73، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ اسے مارو، بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا، كَذَلِكَ اس طرح، يُحْيِي اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا، الموتى مردے، وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ اپنے نشان، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ Recording in progress. آج تھوڑا انٹرنیٹ ایشو ہے۔ آگے سے ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 73۔ تو اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھیے کہ اللہ کی اس میں کتنی حکمت تھی۔ اس سے دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں ایک واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے سے یعنی کتنے سارے ان کو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا واقعی ایمان ہے، یہ اب گائے کی جو پوجا انہوں نے جو گائے کا بچڑا بنا لیا تھا یہ اس مرض سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو قتل ہوا ہے اس کے قاتل کا پتہ چل جائے گا، اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ کہ لوگ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے ایک مردے کو زندگی بخشی تو ان کے دلوں میں یقین آ جائے گا کہ واقعی وہ اللہ ہی ہے، وہ رب ہی ہے جو مردوں کو زندگی بخشے گا، اور وہ دکھاتا ہے اس طرح سے اپنی نشانیاں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو۔ اس مقام پر ایک بات تو بالکل صریح معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تدبیر بتائی گئی تھی یعنی لاش کو اس کے ایک حصے پر ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے، تاہم اس کا قریب ترین مفہوم وہی ہے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ اوپر جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے گوشت سے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا۔ اس طرح گویا بیک کرشمہ درکار ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی قدرت کا ایک نشان انہیں دکھایا گیا، دوسرا یہ کہ گائے کی عظمت و تقدیس اور اس کی معبودیت پر بھی کاری ضرب لگی، اور وہ اس نام نہاد معبود کے پاس اگر کچھ بھی طاقت ہوتی تو اسے ذبح کرنے سے ایک آفت برپا ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس کا ذبح ہونا الٹا مفید ثابت ہوتا۔ تو ایک تو ان کے معبود کا رد ہوا، دوسرا یہ کہ قاتل کا پتہ چل گیا، مقتول کو زندگی تھوڑی دیر کے لیے دی گئی، اس نے خود اٹھ کے بتا دیا کہ کس نے فلاں نے مجھے قتل کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو اپنی ایک بڑی واضح نشانی دکھائی۔ آئے اگلی آیت سنتے ہیں، پھر اس کو یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثم قست پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہیا سو وہ کالحجارہ پتھر جیسے او اشد قسوہ یا اس سے زیادہ سخت وَإِنَّ بے شک من الحجارہ پتھروں سے لما یتفجر البتہ پھوٹ نکلتی ہے منہ الانہار اس سے نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما البتہ یہبط گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وما اور نہیں اللہ بغافل عما تعملون بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے یعنی ایسی واضح نشانی یہ ایسی چیز تھی جو کہ انبیاء کو کہیں کہیں موقعوں پہ عطا ہوئی تھی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں دکھایا جائے کیسے اللہ مردے زندہ کرتا ہے تو انہیں پرندوں کو جو ہے ان کو حکم ہوا تھا ان کو مار کے ان کا قیمہ کر دیں ان کو الگ الگ ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیں ان کو ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھائیں اور پھر انہیں بلائیں تو اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو کے آپ کی طرف آ جائیں گے اور اسی طرح سے ایک اور پیغمبر تھے جو کہ 100 سال کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نیند سلا دیا تھا گہری نیند اور پھر ان کا جو گھوڑا تھا ان کا جو گھوڑا یا خچر جو بھی تھا قریب وہ جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ان کے سامنے اس پہ گوشت وہ ہڈیاں جڑی ڈھانچہ بنا گوشت پوش اس پہ چڑھا اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا تو یہ ایسا واقعہ تھا یعنی زندہ ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے کسی مرے ہوئے کو زندہ ہوتے دیکھنا جو کہ انبیاء کو عطا ہوا تھا لیکن بنی اسرائیل کو اتنا ایک عظیم واقعہ عطا ہوا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص جو مردہ پڑا ہے بے جان پڑا ہے دیکھیے آج ہمارے سامنے کوئی مردہ بے جان اگر آپ کسی کی فوتگی آپ نے اٹینڈ کی ہو گھر والے براتے ہیں 1000 دفعہ لاکھ دفعہ لیکن کسی کی آنکھ نہیں کھلتی جو ایک بار چلا جاتا ہے اس دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن یہ ایسے واقعات تھے جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص جو ہے زندہ ہوا اور اس سے چاہیے تھا کہ وہ تنبیہ کریں غور و فکر کریں ہر وقت اس رب کا خوف اپنے دل میں رکھیں ہر وقت اس کے احکام پہ عمل کریں حساب کے دن سے ڈریں لیکن بتایا گیا ان کے دل سخت ہو گئے اتنے سخت کہ پتھروں کی طرح سخت پھر بتایا گیا نہیں بلکہ پتھروں سے بھی سخت کیونکہ پتھروں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے یعنی پتھر گر جاتے ہیں خدا کے خوف سے اللہ سے ہر اس کی جو مخلوق میں سے جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کا ڈر رکھتی ہیں اس کے خوف سے کانپتی ہیں تو بتایا گیا نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے دل تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کی آیتوں میں جو ہم نے واقعات سنے جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی اس میں جو بھی باتیں علم و حکمت والی تھی اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو گہرائی ہے اس کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم